اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز آج ہم بات کریں گے صنعت و حرفت کے بارے میں جو انبیاء علیہ السلام کا پیشہ رہا ہے۔ ویورز اشیاء ضرورت کی ایجاد صنعت و حرفت ایک ایسی چیز ہے کہ حق تعالی نے خود اس کی تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا ہے اور اپنے عظیم و شان پیغمبروں کو سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زرع سازی کی صنعت سکھانا مذکورہ بالآیات سے ثابت ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے داؤد کو زرع بنانا سکھایا تاکہ وہ تم کو تمہاری لڑائی میں محفوظ رکھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی سکھائی۔ وہ بھی آیات ہے جس کے معنی ہے یہ ہمارے سامنے کشتی بناؤ۔ اس طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی مختلف صنعتیں سکھانا بعض روایت سے ثابت ہے۔ الطب النبوی کے نام سے ایک کتاب امام حدیث حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کے ساتھ چھپی ہے۔ اس میں ایک روایت میں منقول ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جتنی اہم اور ضروری صنعتیں ہیں، مثلا مکان بنانا، کپڑا بنانا اور درخت لگانا، کھانے کی چیزیں تیار کرنا، نقل و حرکت کے لیے پہیوں کی گاڑی بنا کر چلانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ضروری صنعتیں اللہ تعالی نے بذریعہ وحی انبیاء علیہ السلام کو سکھائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس صنعت کے ذریعے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، اس کا سیکھنا اور سکھانا داخل ثواب ہے، بشرط یہ کہ نیت خدمت خلق کی ہو، صرف کمائی ہی مقصود نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو صنعت کار اپنی صنعت میں نیک نیت یعنی خدمت خلق کا جذبہ رکھے، اس کی مثال ام موسیٰ کی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا اور معاوضہ فرعون کی طرف سے مفت میں ملا۔ تو ویورز اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت کے بارے میں آپ نے بلکہ یہ قصہ سنا ہی ہوگا، باغبان اور چروائے کا جو قصہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایلیا نامی ایک باغبان تھا۔ اس کے باغ میں یوحنا نامی چروائے کی بکریاں بے خبری کی وجہ سے گھس آئیں اور باغ کو خراب کر گئیں۔ صبح کو یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ علیہ السلام نے باغ والے کے نقصان میں یوحنا کی بکریاں ایلیا کو دلوا دیں۔ ایلیا نام تھا جس کا باغ تھا، چونکہ نقصان کی قیمت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی، اس لیے بطور ضمان بکریاں ایلیا کو دلوا دیں۔ بعض مفسرین نے باغ کے بجائے کھیت کا ذکر بھی کیا ہے، کشف الرحمان میں موجود ہے، اور ابن کثیر میں کچھ اس طرح آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کھیتی انگور کی تھی جس سے خوشے لٹک رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ سن کر بکریوں والے اپنی بکریاں دے کر صرف کتوں کو لے کر واپس جا رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے خبر دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو اس طرح فیصلہ نہ کرتا۔ یہ بھی ابن کثیر میں موجود ہے۔ جب اس کی اطلاع حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ اگر یہ معاملہ تمہارے سپرد کیا جائے تو تم اس میں کیا فیصلہ کرو گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں باغبان کو بکریاں دے دوں گا، وہ ان بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے اور ان سے بچے حاصل کرے، اور یوحنا کو حکم دوں کہ وہ باغ کی آبیاری کرے، یعنی کہ باغ کی خدمت کرے۔ جب باغ اپنی اصل حالت پر آ جائے تو وہ باغ یا کھیت اصل مالک کو لوٹا کر اپنی بکریاں اس سے حاصل کر لے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک شرعی فیصلہ کیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے صلح کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے فیصلہ
کی آسان شکل سلیمان کو سمجھا دی اور دونوں ہی کو فیصلے کی صلاحیت اور علم عطا کیا۔ تو اسی طرح ایک آیات موجود ہے سورۃ انبیاء میں، اور داؤد اور سلیمان کے اس واقعہ کا بھی قول تعالیٰ ہے، اور داؤد اور سلیمان کی اس واقعہ کا بھی تذکرہ کریں کہ جب وہ دونوں کسی کھیتی کے جھگڑے اس کھیتی میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت گھس گئی تھی، فیصلہ کرنے لگے اور ہم اس فیصلہ کو جو لوگوں کے متعلق ہوا دیکھ رہے تھے۔ تو ویورز اب یہاں پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں کل اپلوڈ کروں گا۔ تو جب تک مجھے اجازت دیجیے، آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگ ٹائم دیتے ہیں، میری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔